السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، نواز شریف صاحب کل پٹھانوں کو بیوقوف کہہ رہے تھے اور آج انہی کے علاقے میں جلسہ کرنے پہنچ گئے۔ پھر پٹھانوں نے وہاں پر نواز شریف صاحب سے خوب بدلہ لیا اور مریم نواز جب اس جلسے میں عمران خان اور اسپیشلی ریحان زیب کی جو موت ہے اس کے اوپر جب سیاست کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر نون لیگ کے جو پٹھان تھے انہوں نے کیا کیا، پہلے یہ جلسہ اتنا لیٹ کیوں سٹارٹ کیا گیا اور ایک اچھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا ایک اچھا واقعہ اس جلسے میں ہوا ہے کیپٹن صفدر نے جو کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج آپ کو یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ کے پی کے کا پٹھان چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، نون لیگ سے، پی ٹی آئی سے یا پیپلز پارٹی سے، لیکن وہ کچھ ایسے اصول ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا اور آج یہ ہمیں سوات میں دیکھنے کو ملا ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اسپیشلی آپ ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کو جوائن کریں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا، پاکستان تحریک انصاف کے پی کے پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور نواز شریف کو یہ سب سے بڑا دکھ ہے، نواز شریف کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ بھائی کے پی کے پٹھان پشتون کیوں جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کیوں خان کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، وہ کیوں خان کے اوپر آ کر فرنٹ لائن کے اوپر اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب پنجاب کے لیڈرز عمران خان کو چھوڑ رہے تھے اس وقت کے پی کے لیڈرز سامنے آئے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی قیادت سنبھالی، شیر افضل مروت جیسے لوگ سامنے آئے، مراد سعید جیسے لوگ جو ہیں، وہ علی محمد خان جیسے جو لوگ ہیں، اسد کیسر جیسے جو لیڈر ہیں وہ کے پی کے سے بلونگ رکھتے ہیں۔ میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب کے لیڈروں نے نہیں، حماد اظہر کا نام ہے، یاسمین راشد کا نام ہے جو مزاحمت کی علامت بن گئے، لیکن یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جو نواز شریف کا دکھ ہے، تکلیف ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کے پی کے جو پٹھان ہیں ان کو بیوقوف کہا، ان کو یہ کم عقل کہا اور کہا کہ یہ جو بیماری ہے یہ آپ کی لائی ہوئی ہے۔ عمران خان بھی ایک پٹھان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ جو پٹھان ہیں یا یہ جو کے پی کے لوگ ہیں یہ کسی بھی آنکھ نہیں بہاتے، اور ان کو یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر آپ پہنچ گئے سوات میں ایک جلسہ کرنے، اور اس جلسے میں جب ظفر وال کا جو جلسہ تھا سینٹرل پنجاب گجرانوالہ ڈویژن جو نون لیگ کا بیسیکلی ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر عمران خان کو جو سزا ہوئی، بشرا بیگم کو جو سزا ہوئی، اس کے اوپر مریم نواز نے ہلکی سی ہمدردی کا اظہار کیا اور اس کے بعد انہوں نے تنقید کے جو تیر ہیں وہ چلا دیے، اور نیچے ہم نے دیکھا لوگ جو ہیں وہ نعرے لگا رہے تھے نواز شریف زندہ باد، مریم یہ وہ، لیکن یہی جو اسٹریٹجی ہے یہ جب مریم نواز نے سوات کے جلسے میں اپنانے کی کوشش کی، عمران خان کو کرٹیسائز کیا، 3 جو میجر بڑے ایونٹس ہوئے ہیں کے پی کے میں، ایک نوجوان لیڈر جو ہیں ریحان زیب ان کو قتل کیا گیا، اور ان کے بڑے جو ہیں میں نے ایسے مناظر جو سوشل میڈیا کے اوپر آئے یعنی کہ وہ بیان نہیں کیے جا سکتے، اس کی وجہ سے کے پی کے لوگوں میں ایک غم و غصہ تھا۔ دوسرا جو ہے عمران خان کو سزا ہوئی ہے، اور تیسرا نواز شریف نے ان کو جو بیوقوف بولا ہے۔ تو بھائی آپ جب ان سب ایشوز کے اوپر سیاست کریں گے، اور مریم نواز نے جب تقریر میں یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت نون لیگ کے سپورٹر لوگ بھی جلسہ گاہ میں انہوں نے عمران خان کے نعرے لگائے اور وہ وہاں سے چل پڑے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں وہ مناظر، آپ جو ہیں وہ دیکھیں کہ کس طرح سے مریم نواز کی تقریر کے دوران لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک اچھا جو جیسچر ہے وہ سامنے آیا کیپٹن صفدر کی جانب سے، ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ،
وہ پی ٹی آئی کے فلیگ سیل کر رہا تھا اور کچھ لوگ جو ہیں اس سے وہ فلیگز لے رہے تھے، اور کیپٹن صفدر اس لڑکے کے پاس گئے اور اس کا ماتھا چوما، اس کو بوسہ دیا۔ اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کریں گے، اگر آپ اس طرح کے اچھے جسٹس دیں گے تو یقیناً ہم بھی تعریف کریں گے، ہم بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ یار یہ اچھا کام ہوا ہے اور یہ کام جو ہے وہ اس طرح کے کام ہونے چاہیے۔ لیکن اگر آپ پٹھانوں کو بیوقوف بولیں گے، اگر آپ ریحان زیب جو ہے اس کے قتل کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو قرار دیں گے اور آپ اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کریں گے، آپ عمران خان کی جو سزا ہے اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کی دل آزاری کریں گے، تو پھر آپ اگر یہ کیا اسے کہتے ہیں توقع کریں گے کہ بھائی ہم آپ کی تعریف کریں گے یا ہم آپ کے حق میں کچھ بولیں گے، تو یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے۔ پہلے ہی نواز شریف صاحب کو پچھلی ویڈیو میں بھی سمجھایا تھا کہ آپ جو ہیں وہ برائے مہربانی سوات میں مت جائیے گا، آپ جو ہے وہ کے پی کے میں مت جائیے گا، وہاں کے لوگ آپ کے جانسے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ انہوں نے خان کو ایک دفعہ منتخب کیا، پھر انہوں نے 2/3 اکثریت کے ساتھ خان کو منتخب کیا، اور اب وہاں سے ایک جو سیٹ ہے وہ نکالنا بھی کسی دوسری سیاسی جماعت کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ یہ جو جلسہ تھا یہ گراسری گراؤنڈ میں تھا اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں لگائی گئی تھیں، لیکن یہ جو 3 بڑے ایونٹس ہوئے ہیں، ان 3 ایونٹس کے بعد یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بھی لوگ نہیں آئے۔ جو لوگ آئے اور وہ لوگ جو ہیں وہ بھی عمران خان کے حق میں نعرے لگا کر چلتے بنے، اور مریم نواز کی جو تقریر تھی وہ آدھے میں رہ گئی۔ نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے زیادہ تقریر کر نہیں سکتے، اور یہ وہاں کے لوگوں کو یہ جانسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی تقدیر بدلیں گے، لیکن آپ نے کے پی کے لوگوں کے جو حقوق ہیں، بنیادی جو حقوق ہیں، اس سے انحراف کیا۔ کے پی کے میں 2/3 میجورٹی کی حکومت تھی عمران خان کی، آپ نے کے پی کے لوگوں کو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں دیا۔ آج تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کسی آئینی حکومت سے، وہ ایسی حکومت سے محروم ہیں جو عوام کی منتخب کردہ حکومت ہو، اس کے اوپر آپ نے نگرانوں کو مسلط کیا، آپ نے وہاں پر الیکشنز نہیں ہونے دیے، آپ نے وہاں پر الیکشنز نہیں کروائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ ان کے رائٹس چھینیں، آپ ان کے بنیادی حقوق چھینیں، آپ وہاں پر نگرانوں کو لگائیں، آپ جو ہیں ان طاقتوں کے اعلیٰ کار بنیں جنہوں نے الیکشنز نہیں ہونے دیے، اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ بھائی کے پی کے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو ووٹ دیں گے۔ کائنڈلی آپ جو ہیں یہ سینٹرل پنجاب کے جو کچھ ایریاز ہیں وہاں جا کر اپنی کمپین کیجئے، نارووال جائیے، ظفروال جائیے، سیالکوٹ جائیے، لاہور میں آ کر جلسے کیے۔ خیر آپ تو اب اس قابل بھی نہیں رہے کہ لاہور میں بھی جلسے کر سکیں جو حمزہ کے ساتھ ہوا، اور اب یہ حالات بن چکے ہیں کہ بھئی چکوال میں ایک نون لیگ کے لیڈر نے نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی نواز شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدس ہستی ہے، اس میں اولیاء، انبیاء اور سب لوگوں کی جو ہے وہ توہین کی گئی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے جو خاندانی یہ ایک بادشاہت ہے شریف خاندان کی، آل شریف کی، بیسیکلی یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں کہ بھائی نواز شریف کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، اور نواز شریف کو اب یہ جو انہوں نے گانا بنایا ہے ملک بچاؤ نواز شریف، اور اس کا جو یہ جو سانگ ہے نا، آپ اس کے لیرکس کو جا کر بار بار پڑھیں اور دیکھیں اس میں کیا پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر ان کے سروں کے اوپر پتھر پڑتے ہیں، پھر ان کو جوتے پڑتے ہیں، پھر لوگ ان کو مارتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آپ اپنے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر بھی تو کبھی غور کر لیا کریں کہ بھئی آپ ان حالاتوں کو کیوں پہنچے ہیں، آپ نے ایسے کون سے جرائم کیے ہیں، ایسے کون سے آپ نے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے آج عوام میں آپ کی نفرت پائی جاتی ہے۔ آج پنجاب کے صرف 1-2 ڈویژنز کے علاوہ آپ کی پاپولیرٹی کی کیا اوقات ہے؟ آپ جو ہیں وہ الیکشنز میں
کس برے طریقے سے جو ہیں اور جس برے طریقے سے آپ جو ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا پاکستان کے عوام اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ 8 فروری کو آپ نے عمران خان کو سزائیں جو ہے، اچھا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی کوئی کر رہا ہے، لیکن اس کا جو ذمہ ہے وہ نواز شریف کے سر آ رہا ہے، اس کا ملبہ جو ہے وہ نواز شریف کے سر آ رہا ہے کہ بھائی 40 سال کی سیاست کے بعد بھی اگر آپ کو اقتدار میں آنے کے لیے مخالفین کو جیل میں ڈالنا پڑے، ان کے اوپر کیسز بنانے پڑیں اور ان کے پارٹی کا جو نشان ہے وہ چھیننا پڑے، ان کے لوگوں کو گرفتار کرنا پڑے، تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے آپ کی اس 40 سالہ سیاست کے اوپر۔ لیکن خیر آپ نے تو کبھی سیاست کی نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ طاقتوروں کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر اقتدار میں آنے کی کوشش کی ہے، اور ایک بار آپ پھر وہی کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت آپ نے تمام جو ہیں وہ حدیں پار کر دی ہیں، اور عوام میں اس کا غم ہے، غصہ ہے، جو ووٹ کی طاقت میں 8 فروری کو سامنے آئے گا، اور آپ بھی دیکھ لیں گے کہ بھائی آپ کے ہر کیا ہوا فیصلہ کیسے بیک فائر کیا، اور آپ جو ہیں وہ عوام میں غیر مقبول ہوئے، اور عوام میں آپ کی کوئی مقبولیت نہیں رہی۔ اور اسپیشلی اگر کے پی کے کی ہم بات کریں اور سوات کے اس جلسے کی بات کریں تو یہ ایک ناکام ترین شو تھا، اور کیونکہ آپ جب پنجاب میں ہی ایک تگڑا شو نہیں کر سکتے تو پھر کے پی کے میں جا کر، اور یہ مراد سعید کا ایریا تھا جہاں پر انہوں نے جلسہ کیا، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ خان کے لیے کس قدر کریزی ہیں، اور خان صاحب کے لیے جب بھی خان صاحب کو سزا ہوتی ہے کے پی کے لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور یہی دکھ، یہی غم، یہی پریشانی جو ہے کہ جس طرح سے کے پی کے لوگ خان سے محبت کرتے ہیں، پنجاب کے لوگ اس طرح سے میرے ساتھ محبت کیوں نہیں کرتے، یہ میرے خیال میں نواز شریف کا سب سے بڑا غم ہے، اور یہی غم جو ہے وہ مریم نواز کا غم ہے، اور اس غم کا خیر کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ سرجری ہو تو ہم کروا کے دے سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں، چلو لنڈن چلے جائیں، لیکن اب کے پی کے کے لوگ تو لنڈن میں نہیں ملیں گے نا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔